الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. معزز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، مشاہدہ فرما رہے تھے آپ گزشتہ آیتوں میں کہ اللہ رب العزت نے زمین کو کس طرح پہناور انداز میں بچھایا جو آپ کی ہر ضرورت کے عین مطابق اور معیار پر بھی پورا، نرم بھی، سخت بھی، پتریلی بھی، ریتیلی بھی، آپ کی ضرورت کے عین، اور پھر اس میں پانی اور چراگاہیں بنا دی اللہ نے. اخرج والجبال ارساہا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا. اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ متاعا لکم ولانعام، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں بنی آدم، تمہارے لیے بھی اور ان جانوروں کے لیے بھی جن کو اللہ نے تمہاری غلامی میں رکھ دیا ہے، ملکیت میں دے دی ہے. ان سب کی ضرورت پانی اور چراگاہ، پانی اور گھاس پھوسوں پر ہے. اللہ نے یہ سارا انتظام کیا اور زمین کو اتنی خاصیتیں دی کہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا سے کام کر انسان کے لیے کون کون سے کام نہیں کرتا، کیسے کام، تکالیف، انسان کو اس کا احساس بھی نہیں. اپنی نبی کو محفوظ کر کے آپ کے لیے کھیتی باڑی اگانا اور اپنے سینے کے اندر پانی کو سنبھال کے رکھنا کہ جو بھی انسان کو پینے کی ضرورت پڑے گی. اور جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اتفاق سے ایسی جگہیں بھی ہیں پہاڑوں کے دیروں نالوں میں کہ بالکل زمین کے اوپر کئی عرصے تک پانی ضائع نہیں ہوتا، وہیں جمع ہے. حالانکہ پانی بھی گیس کی طرح ایک گیس ہے جو ہوا کی تپش اور سورج کی تپش اور ہوا کی گردش سے اس میں کمی آ جاتی ہے، سوکھ جاتا ہے. لیکن بعض ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی بالکل سوکھ بھی نہیں جاتا اور خشک بھی نہیں ہوتا اور ضائع بھی نہیں ہوتا، عرصے تک چلتا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے ایک اور بارش ہو اور وہ جگہ دوبارہ پانی سے بھر. یہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے پورا انتظام کیا. اے بنی آدم، تمہارے لیے اللہ نے یہ ساری ترتیب بنا دی، زمین بچھا دیا، برابر کر دی، پہناوری دے دی، طول و عرض دے دی، وسعت دے دی، اور پھر اسی زمین سے تمہارے لیے پانی اور چراگاہوں کا انتظام فرمایا. تمہارے مفاد اور حیوانات، متاعا لکم، انتہائی نفیس، عمدہ اور قیمتی چیز تمہاری ذات کے لیے او بنی نوع انسان، ولانعامکم، اور ان حیوانات کے لیے بھی کہ جو دراصل انسان کے لیے دل کی قوت ہوتی ہے. آپ کے گھوڑے، آپ کے اونٹ، آپ کے بیل اور گائے اور بھیڑ بکریاں، لکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون. یہ ہے اللہ کی ذات. اے بنی نوع انسان، یہ ہے اللہ کی مہربان ذات جس نے تمہارے لیے یہ سارے سسٹم اور سیٹ اپ بنا لیا ہے. اور یہ سب اس لیے تاکہ اس کی بندگی میں کوتاہی نہ کرو،
اور جو زندگی کے مقاصد متعین فرما دیے گئے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں، اور مقاصد سے منحرف نہ ہو جاؤ بنی نوع انسان۔ یاد رکھیے اللہ نے اس امت میں سے، انسانیت میں سے جس انسان کو اپنی کتاب دے دی، شعور دے دی، اسلام کی نعمت سے اللہ نے جب انہیں مالا مال فرمایا، اس پر فرض بنتا ہے کہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں غریب ہوں، میرے پاس تو کیا ہے، میں وہ فلاں، نہیں، اپنے قول اور فعل سے اللہ کی باتیں پھیلائیں، انسانوں کو بیدار کریں اور اندھوں کو چشم بصیرت دینے میں مددگار ثابت ہو، تاکہ زندگی کے مقاصد حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ انہی باتوں پر آج کی نشست برخاست ہو جاتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ لمحات ہماری دنیا اور آخرت کے کام آ جائیں گے، اور انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آپ کی خدمت میں نئی باتوں کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔